قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے کہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم نے پچھلے سے پچھلے خطبے میں نماز کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ جو سورہ مومنون میں مومن لوگوں کی چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں، لغویات سے بچ جاتے ہیں، فحش کاموں سے دور رہتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس رکھی ہے۔ تو مومن کی جو سب سے بڑی اور بنیادی شان ہے اور بنیادی اس سے تقاضا ہے، جو عملی طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل اس پر لازم ہو جاتا ہے، وہ نماز کا ہے۔ باقی مختلف عبادات کوئی سال کے بعد ہے، کوئی کسی موسم کے اعتبار سے ہے، کوئی پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہے، لیکن نماز ہے کہ جو مسلمان ہونے کے ساتھ ہی جو بھی آنے والا وقت ہوتا ہے یا جو وقت آ چکا ہوتا ہے، اس میں اس نے نماز کی ادائیگی اس پر لازم ہو جاتی ہے، اور پھر دن میں 5 مرتبہ اس کو اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑتا ہے۔ مخصوص وہ طریقہ کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سکھایا اور کر کے دکھایا ہے، اس کے مطابق نماز کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ نماز پچھلی امتوں پر بھی فرض رہی، ہر امت کو نماز، اس کے نبی کو بھی اور نبی کی امت کو بھی ان پر نماز فرض رہی۔ اس کی نوعیت اور اس کے اوقات ظاہر مختلف رہے ہوں گے، اور یہ ایمان جو اسلام کے ارکان ہیں ان میں سے بنیادی رکن بھی ہے کہ جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے گویا کہ پوری اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور قیامت کے روز سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ بھی نماز کے بارے میں ہی کیا جائے گا۔ اور نماز کے حوالے سے ائمہ کرام نے بہت سخت موقف اختیار کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو بے نمازی کافر ہو جاتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک بے نمازی کو قید میں ڈال دینا چاہیے حتیٰ کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اسی طرح حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ ایک امام کے نزدیک بے نمازی کو کوڑے مارے جائیں یہاں تک کہ وہ نماز کا عہد کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے کہ ائمہ کرام نے اس کے بارے میں کتنے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ اور صحابہ کرام کے دور میں تو نماز چھوڑنے کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا، کوئی تصور بھی نہیں تھا، اور جو شخص نماز کے لیے 1 2 3 نمازوں کے لیے مسجد میں نہیں آتا تھا تو صحابہ کرام میں یہ مشہور ہو جاتا تھا کہ یہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے، یا پھر منافق ہو گیا ہے، یا منافق ہے۔ وہ نماز کے جو اسلام کی پہچان ہے، آپ اگر کسی غیر مسلم معاشرے میں آپ کو جانے کا اتفاق ہو، یورپ میں یا افریقہ میں یا وہاں پر، تو کوئی پہچان نہیں ہوتی کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے۔ اسی طرح کا لباس ہوتا ہے، اسی طرح کا حلیہ ہوتا ہے، اسی طرح کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہی زبان ہوتی ہے۔ مجھے افریقہ میں جانے کا بعض مرتبہ اتفاق ہوا، جو ہمارے ساتھ دائیں بائیں لوگ ہوتے تھے، ملتے جلتے تھے، قطعاً پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون ہے۔ ظہر کی نماز کے وقت جب مسجد میں جاتے تو ان میں سے بعض لوگ جن کو ہم کرسچن ہی سمجھ رہے ہوتے تھے وہ مسجد میں کھڑے آ جاتے، پتہ چلتا یہ مسلمان ہے۔ یعنی پہچان مسلم اور غیر مسلم میں کرنے والی بنیادی چیز کون سی ہے؟ وہ نماز ہے۔
ورنہ بعض دفعہ ہفتوں پتہ نہیں چلتا کہ دوسرا شخص جو آپ کے ساتھ کام کاج کر رہا ہے، اگر دونوں بے نمازی ہوں، مسلمان بھی نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ بھی نماز، ظاہر ہے وہ کیا پڑھے گا جو مسلمان ہی نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ حلیے سے تو آج کل پتہ نہیں چلتا، لباس سے بھی پتہ نہیں چلتا، گفتگو سے بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ نماز ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ جس کو کسی صورت میں ترک نہیں کرنا چاہیے اور نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر ہم نے تفصیلی بات اس کی اہمیت کے حوالے سے اور شرعی حوالے سے اس پر ہم نے پہلے بات کی تھی۔ نماز کی شرائط کیا کیا ہے، مختصراً وہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی پاکیزہ ہو۔ پاکیزگی 3 نوعیت کی ہونی چاہیے۔ اس کا جسم پاک ہو، اس جگہ پر جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہو، اور لباس وہ بھی پاک ہو، صاف نہ ہو صرف، پاک بھی ہو، یعنی لباس، جگہ اور جسم، یہ پہلی بات ہوگی۔ نماز کی شرائط کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کا مطلب ہے نماز شروع ہونے سے پہلے جو چیزیں ہیں، یعنی نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہی شرطیں پوری کرنی ہیں تو نماز میں داخل ہونا ہے۔ نماز میں داخل ہو جائیں گے تو پھر نماز کے فرائض اور واجبات وہ شروع ہو جائیں گے۔ پاکیزگی 3 نوعیت کی جو ہے، اس کے بعد اگلی چیز ہے سطر ڈھانپنا، کہ انسان کا وہ کم از کم حصہ، سطر اسے کہتے ہیں کہ جسم کا کم از کم حصہ جس کو ڈھانپا ہونا چاہیے شرعی اعتبار سے، وہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنے اس میں آ جائیں، اتنا ہر صورت میں، عام زندگی میں بھی اتنا جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے ہاتھ اور چہرے کے علاوہ باقی پورا جسم، یہ سطر میں آتا ہے۔ تو نماز میں داخل ہونے کے لیے سطر ڈھانپنا بھی ضروری ہے، یہ بھی اس کی شرط ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ نماز وقت کے مطابق پڑھی جائے گی، کیونکہ قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ پر مومنوں پر فرض کی گئی ہے۔ 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ان کے اوقات ہیں جو ہم میں سے ہر فرد کو معلوم ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کہ جس میں باقی تقریباً وہی چیز ہے۔ ان اوقات کے مطابق نماز کو ادا کرنا، اس سے ہٹ کر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس وقت اگر کوئی عشاء کی نماز ادا کرنا چاہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس کا وقت ہی نہیں ہے، وقت کے اوپر ہی نماز ادا کی جائے گی۔ اور پھر قبلہ رخ ہونا، نماز کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ ہو۔ لیکن اس میں وہم میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی نے جب جس کو جانتا ہے رخ کو، اس کے مطابق رخ کر لیا، 19-20 کا اگر فرق بھی ہے تو اتنے پوری دنیا میں اگر اتنا فرق ہے تو اس کو اگر آدمی سی وہم میں پڑا رہے گا تو پھر تو نماز ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فقہاء نے باقاعدہ اس کے مختلف درجے رکھے ہیں کہ اگر مغرب کے جانب جو ہے وہ آپ کا منہ ہونا چاہیے تو کتنے درجے وہ زاویے جو ہے وہ رائٹ اور کتنے لیفٹ گنجائش موجود ہے، تقریباً کوئی 30 یا 35 یا 25 اس کے لگ بھگ، اس وقت میرے ذہن میں پوری طرح نہیں ہے، ادھر اور ادھر اگر تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے تو خیر ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو اندازہ غلط ہو گیا تو دور سے دیکھنے والا اگر محسوس کرتا ہے کہ اس نے نماز پڑھ تو رہا ہے لیکن اس کا منہ رخ قبلہ رو نہیں ہے، تو وہ اگر دور سے آواز دے دے گا کہ بھائی ذرا دائیں جانب ہو جاؤ یا بائیں جانب ہو جاؤ، تو وہی نماز کے اندر ہی رخ بدل لینا چاہیے۔ معلوم ہونے کے بعد اسی رخ پر نماز کرنے سے پھر ظاہر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی شرط پوری نہیں ہوئی۔ اور پھر آخری چیز جو شرط ہے وہ ہے نیت کرنا۔ نیت ظاہر نماز شروع کرنے سے پہلے ہوتی ہے، نیت کرتے ہیں تو نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ اور نیت بنیادی طور پر تو انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے، ذہن کی کیفیت کا نام ہے، کہ آدمی سوچ ہے اس کی کہ میں یہ فلاں نماز ادا کرنے چلا ہوں اور اس میں نے کتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں اور فرض ادا کرنے ہیں یا
سنتیں یا کیا ادا کرنا ہے. یہ 2-3 چیزیں اس کے ذہن میں موجود. اگر وہ قبلہ رو اس کا منہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پہلے سے ہی اس کے اندر موجود ہے کہ میں قبلہ کی طرف منہ کر رہا ہوں. زبان سے یا دل میں نہ بھی دہرائے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس نے عملاً یہ کام کر لیا ہے. ہمیں عام طور پر علماء کچھ مخصوص الفاظ بھی سکھاتے ہیں کہ 4 رکعت نماز فرض، نماز عصر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ تعالیٰ واسطے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ اس لیے ہے کہ بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر یا کم علمی کی بنیاد پر نیت کا جو پورا کیفیت ہے اس کو نہیں جانتے ہوتے، تو اس لیے یہ وہ زبان سے کہنا بتا دیتے ہیں تاکہ آدمی کو معلوم ہو جائے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ آپ زبان کی بجائے دل میں ہی اس کا جو ہے وہ تصور کریں. لیکن وہ کر لیں یا یہ کر لیں، اس سے کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑتا. تو نماز میں انسان جب داخل ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک تو نماز کی ادائیگی ہے کہ نماز کے جو فرائض ہیں ان کو پورا کیا جائے، نماز کی سنتوں کو پورا کیا جائے، واجبات کو پورا کیا جائے. میں جستا وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. یعنی نماز کے فرائض میں سب سے پہلے کیا ہے؟ جب آپ نماز میں داخل ہو رہے ہیں اور داخل ہونے کے لیے آپ تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک لے جا کر، اور ہاتھ باندھ دیتے ہیں یا ہاتھ نہیں بھی باندھتے بعض فقہ کے نزدیک، لیکن آپ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کرتے ہیں. یہاں یہ نماز کا پہلا رکن ہے، تکبیر تحریمہ، وہ تکبیر جس سے زندگی کی تمام دیگر معاملات حرام ہو جائیں. تحریمہ، اس کی حرمت شروع ہو جائے اور باقی کوئی چیز آپ اب نہیں کر سکتے جو عام زندگی میں کرتے ہیں. نہ بول سکتے ہیں، نہ کہکا لگا سکتے ہیں، نہ گپ شپ کر سکتے ہیں، نہ ادھر ادھر جو ہے وہ چل پھر سکتے ہیں. اپنے مخصوص یعنی اللہ کے سامنے حاضری کا آغاز ہو گیا. تکبیر تحریمہ کے بعد دوسرا فرض ہے قیام، کہ ہم جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کھڑے رہتے ہیں کچھ مدت کے لیے، کچھ وقت کے لیے. یہ بھی ضروری ہے. اگر قیام نہیں ہوگا تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ارکان اسلام جو ہیں، ارکان نماز یا فرائض نماز، ان میں سے کوئی بھی چھوٹ گیا تو نماز ساری کی ساری غارت ہو گئی. تو تکبیر تحریمہ کے بعد دوسرا کیا ہے؟ قیام. اب قیام کے اندر آگے کیا کیا پڑھنا ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن قیام بذات خود نماز کا رکن ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تیسری چیز جو لازمی ہے وہ ہے قرات. یہ قرات لفظ ہوتا ہے، قرت نہیں ہوتا. اکثر ہم قرت کہتے ہیں، جی بڑی اچھی قرت ہے جی، قرات. یہ قرات جو ہے یہ بھی اسی قیام کے دوران تلاوت کرنا. وہ کہیں اونچی آواز میں کرتے ہیں ہم امام، کہیں پر جو ہے وہ خاموش، وہ جو بھی طریقہ ہو، لیکن قرات کرنا. قرات میں کیا کرنا یہ پھر اس کا اگلا حصہ ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، سورہ فاتحہ یا دیگر کوئی یا ثنا یا کوئی آیت. تو تیسری چیز ہوگی قرات قیام کے بعد. یہ بھی لازمی ہے. خاموش آپ قیام کرتے رہیں اور اس میں کچھ بھی نہ پڑھیں تو ظاہر نماز نہیں ہوگی. چوتھی چیز جو فرائض میں آتی ہے وہ ہے رکوع. نماز میں اگر رکوع کو گول کر دیا جائے تو نماز نہیں ہوگی. قرآن میں باقاعدہ اس کا تذکرہ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو رکوع کرنا یعنی جھکنا اللہ کے آگے، یہ چوتھا رکن ہے نماز کا. اور پانچواں رکن ہے سجدہ، اللہ کے آگے سجدہ کرنا، جھک جانا، ماتھا زمین پر ٹیک کر اپنی عاجزی کا اظہار کرنا. سجدہ بھی چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی. یہ پانچواں اس کا رکن ہے یا فرض ہے. اگلا رکن اس کا ہے جو ہے وہ قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو. جیسے اتحیات نہیں بیٹھتے تو نماز میں ہم 2 مرتبہ بیٹھتے ہیں. اگر 2 رکعت ہوں تو پھر 1 مرتبہ، 3 اور 4 رکعت ہوں تو پھر 2 مرتبہ.
تو اس میں جو آخری قاعدہ ہوتا ہے وہ فرض ہے، لازمی ہے. یعنی 2 رکعتوں میں آپ آخری رکعت میں جب بیٹھتے ہیں جس میں اتحیات درود شریف وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہ بیٹھنا وہ لازمی ہے. اگر مغرب کی نماز ہے تو تیسری رکعت کے آخر پر بیٹھنا وہ لازمی ہے. 4 رکعت ہیں تو تب بھی آخری قاعدہ اخیرہ یا آخری قاعدہ یہ بھی نماز کا رکن ہے، اور اگر یہ رہ گیا تو تب بھی نماز نہیں ہوگی. درمیان والا قاعدہ اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو وہ نماز سجدہ سہو کے ذریعے سے نماز ہو سکتی ہے، لیکن آخری قاعدہ ضروری ہے.